بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1878 ہے اور آج سورۃ الشورى کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 51۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء إنه علي حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وما کانا اور نہیں ہیں، لبشر لائق کسی بشر کے، ان یکلمہ اللہ کہ اس سے کلام کرے اللہ، الا مگر وحیاً الہام کر کے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یا یرسلہ بھیج دے رسولا فرشتہ، فیوحیا پس وہ پہنچاتا ہے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، انہ بلا شبہ وہ علی بہت بلند ہے، حکیم نہایت حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ دوسری بات، ہاں مگر وحی کے ذریعے یا کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغام لانے والے فرشتے کو بھیج کر یہ ممکن ہے۔ تیسری بات، یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے۔ چوتھی بات، یقیناً وہ بہت اونچی شان والا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے ترجمے پر آپ نے غور کیا، دیکھا کہ اس میں کس طرح بتایا گیا ہے کہ تاکہ ان مشرکوں اور کافروں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی وحی کس طرح آتی ہے اور اس کے احکامات ہم تک کس طرح پہنچتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان یعنی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا ہے اور کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر آپ نبی ہوتے تو ایسا کر پاتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بھی کلام کیا، انہیں دیکھا بھی ہے۔ اب ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ بھی ایسا ہی نہ کر لیں۔ ان کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، تو اسی پر یہ آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا نازل ہوئی۔ تو اب وہی کس طرح اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اس کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ وحی کے ذریعے۔ اب یہ وحی کیا ہوتی ہے اور کس طرح آتی ہے، اس کے متعلق امام زحیلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ وحی الہام ہوتی ہے جو دل میں ڈالی جاتی ہے، خواہ بیداری کی حالت میں ہو یا خواب میں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور کبھی وحی مطلق الہام کی شکل میں ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا جائے کہ اس پردے کے علاوہ اور کوئی واسطہ درمیان میں نہ ہو، جس سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، اس کو بھی وہی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ کہ جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کو یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ پیغام دے کر بھیجتا ہو، جو وہ فرشتہ اس نبی تک پہنچا دیتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کے پاس اللہ کا کلام لے کر آئے، مگر انہیں کسی نے نہیں دیکھا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ ان انبیاء کے علاوہ جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی آئی وہ خواب میں الہام کے ذریعے آئی۔
ان تین طریقوں کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ نہیں کہ جس کے ذریعے وہی آ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کبھی تو وہی میرے پاس گھنٹی کی جیسی آواز میں آتی ہے، جو کہ مجھ پر وہی کی سب سے سخت حالت ہے۔ جب یہ حالت ختم ہو جاتی ہے تو میں وہ یاد کر لیتا ہوں جو مجھ سے کہا گیا، اور کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور اللہ کا کلام مجھے سنا جاتا ہے تو میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے سخت سردیوں کے دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وہی نازل ہوتے دیکھا ہے کہ جب یہ حالت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی، اسے معلوم ہے کہ وہی کس طرح بھیجنی ہے اور کب بھیجنی ہے، اور وہ اسی کے حساب سے اپنے انبیاء پر وہی بھیجتا ہے۔ وہی کا آنا یا نہ آنا کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔